بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے مدینہ منورہ کی فضیلت کے بارے میں۔ مدینہ منورہ محبوب ترین جگہ ہے۔ خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، پیغمبروں کا وصال اسی جگہ ہوتا ہے جو اسے زیادہ محبوب ہو۔ ناظرین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے بے حد محبت فرماتے تھے۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ جنت البقیع میں قبر کھودی جا رہی تھی، جہاں امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرماتے۔ اسی اثناء میں ایک اور صاحب وہاں آئے اور قبر دیکھ کر کہنے لگے، مومن کے لیے کیسی بری جگہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بات ناگوار گزری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے کیسی بری بات کہی؟ غالباً رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ تھی کہ مومن کی قبر تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتا ہے اور تم اسے بری جگہ کہہ رہے ہو۔ وہ صاحب عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کی موت اپنے گھر میں واقع ہوئی ہے، انہیں اللہ کی راہ میں جام شہادت نوش کرنا چاہیے تھا۔ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہادت کے برابر تو کوئی چیز نہیں ہو سکتی، لیکن ساری روئے زمین پر کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں مجھے اپنی قبر بنانا پسند ہو سوائے مدینہ منورہ۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ 3 مرتبہ ارشاد فرمائے۔ ناظرین، کس قدر قابل رشک ہے وہ زمین جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اوڑھنا اور بچھونا اور مسکن بنانے کے لیے مضطرب اور بے تاب رہے۔ ان جذبات کا اظہار کوئی اتفاقیہ بات نہ تھی، بلکہ مدینہ طیبہ کی خاک پاک کے ساتھ الفت و محبت تو ایک فطری تقاضا ہے، کیونکہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کا خمیر اسی خاک سے بنا، اور محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس مٹی سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے اسی میں اس کی تدفین ہوتی ہے۔ اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا، جس مٹی سے مجھے پیدا کیا گیا اسی مٹی سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھی پیدا کیا گیا، اور پھر اسی میں ہم دفن کیے جائیں گے۔ ناظرین، مدینہ منورہ کے اس مقدس و بابرکت شہر کے بے شمار اوصاف امیدہ اور خصائص شریفہ میں سے یہ بھی ایک انتہائی قابل رشک وصف ہے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر طیبہ میں سکونت کی ترغیب اور حرص دلائی، تاکہ اس پاک سرزمین کے انوارات تجلیات سے فیضیاب ہو کر محشر کے ہولناک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے سرفراز ہو سکے۔ ناظرین، مدینہ طیبہ جسے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا دار الہجرت، مسکن اور آرام گاہ ہونے کا شرف حاصل ہے، جو کہ فیوزات اور برکات اور کمالات کا روشن سرچشمہ ہے، جس میں انوارات تجلیات کا ظہور اور فتوحات کا آغاز بھی ہوا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرمائیں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ مزید اس طرح کی اسلامی معلومات کے لیے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔